آپس میں جس طرح مذاق کرتے ہیں، اس مذاق میں جتنی دل آزاری کرتے ہیں، تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس مذاق سے ہم نے ایک مسلمان کا کتنا دل دکھایا اور اسے کتنا پریشان کیا اور اسے ناراض کیا۔ چونکہ اس بات کو ہم سامنے رکھتے ہیں، جب بعد میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ نے فلاں کو ناراض کیا، وہ کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا، اب مجھے کیا پتہ کہ وہ مذاق پہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ یہی مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ وہی صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، وہی آپس میں بھی کرتے تھے، لیکن مذاق کے حدود ہوتے ہیں۔ مذاق اس حد تک کرو کہ کسی کی عزت نفسی کا بھی خیال رکھو، اور وہ مذاق کرو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے دسترخوان پہ، کھجوریں کھا رہے تھے، اور بھی صحابہ کرام بیٹھے تھے، ساتھ ہی غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں کھاتے اور وہ جو گٹھلیاں ہوتی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دسترخوان پہ رکھتے جاتے تھے۔ تو جب کھجوریں ختم ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کھجوریں ہم نے بھی کھائی ہیں، لیکن سب سے زیادہ کھجوریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی۔ تو غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھا کہ سچ میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، بات ان کی بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ میں نے نہیں کھائی، فرق اتنا ہے کہ میں نے کھجوریں کھائیں اور گٹھلیاں نکال کے کھائی ہیں، یہ گٹھلیاں سمیت کھا گئے۔ اسی طرح ایک اور ایسا موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی اماں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بہت خفا ہوئی، بہت ناراض ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ یہ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ جب ایک بوڑھی جب جنت میں جائے گی تو وہ بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، بلکہ جوان بن کر جائے گی۔ یعنی کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے، بے شک آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ بوڑھی ہیں، لیکن جب آپ جنت میں جائیں گی، وہ جنت کی زندگی جو ہے نوجوانی کی زندگی ہوگی، نوجوان بن کر جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو کہا یا رسول اللہ، مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ تو نہیں، آپ کو البتہ ایک اونٹ کا بچہ دے دیں گے۔ تو صحابی بھی بہت حیران ہوئے اور خفا ہوئے کہ میں اونٹ مانگ رہا ہوں اور یہ اونٹ کا بچہ، اس کا میں نے کیا کرنا اونٹ کے بچے کا، میں نے آخر سامان لادنا ہے، اس کے اوپر سواری کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ وہ اونٹ کا بچہ جو ہے، اونٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو۔ تو مثلا اس طرح کے مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں بیٹھ کر، صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر مذاق کیا کرتے تھے، لیکن اس بات کو وہ یہ کر کے نظر انداز نہیں کیا کرتے تھے کہ کسی کا دل دکھے گا یا نہیں۔ یہ چیز جو ہے نا پہلے نمبر پہ ہوتی تھی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ایسا سوچنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی جتنا بھی کلوز ساتھی ہو، جتنا بھی قریبی دوست ہو، بھائی ہو، جو بھی ہو، اس کے ساتھ اگر ہم مذاق کریں بھی صحیح،
تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر اس چیز کو مد نظر رکھ کے کہ کیا میری اس بات سے یہ ناراض تو نہیں ہوگا، اس کا دل تو نہیں دکھے گا، تو پھر آپ کو، مجھے اور تمام مسلمان کو پھر مذاق کی بھی اجازت ہے۔ اسی لیے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شریعت اتنی سخت بھی نہیں ہے جتنی مولویوں نے کر دی ہے، واقعی اتنی سخت نہیں ہے، لیکن اس کے بھی حدود ہیں۔ جس چیز کے بھی جو بھی کام کرو اس کے حدود ہوتے ہیں، تو آپ حدود میں رہ کر مذاق بھی کر سکتے ہیں، کھیل بھی سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، دنیاوی امور پہ بھی مثلاً وقت لگا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ حدود کے اندر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو ہے نا، یہ چاہے وہ کاروبار ہے، وہ کاروبار بھی عبادت بن جائے گا۔ ہمارا کوئی بھی کام ہو اگر ہم شریعت کے اندر کریں گے تو انشاءاللہ وہ دنیا ہی، چاہے وہ دنیا ہی کام بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہمارا عبادت